بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. حضرات، جیسا کہ میرے بھائی اور دوست مولانا احسان اللہ فاروقی صاحب نے آپ کو بتلایا، ہم ایک سفر پہ جا رہے تھے. رات ہی امام صاحب سے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی کہ ہم کراچی سے گزر رہے ہیں. تو امام صاحب نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کچھ وقت جب کہ کراچی میں آپ کا قیام ہو ہی رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی کچھ گفتگو ہو جائے، دین کے بارے میں کوئی مجلس برپا ہو جائے کہ اس کائنات میں اس سے بہتر مجلس کوئی اور ہو نہیں سکتی. میں نے اس پہ ساتھ کیا اور خوش قسمتی سے اس سفر میں میرے برادر محترم مولانا احسان اللہ فاروقی صاحب کے علاوہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا حافظ عبدالغفور صاحب بھی ہم رکاب تھے. چنانچہ امام صاحب کے کہنے پر، ان کی دعوت پر یہ سب لوگ یہاں تشریف فرما ہوئے. میں بھی موقع کی مناسبت سے یہ چاہتا ہوں کہ جب یہاں آپ بھی دور دراز سے اور زحمت گوارا کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، ہم بھی حاضر ہوئے ہیں، تو کچھ ایسی باتیں کہہ دی جائیں جن سے ہماری آخرت سنور جائے اور سدھر جائے. اس لیے کہ دنیا یہ تو چند روزہ ہے، اچھی گزری یا بری سب کی گزر ہی جائے گی. کون ہے جس نے یہاں پڑے رہنا ہے؟ لوگ آتے ہیں اس دنیا سے بالکل اس طرح گزر جاتے ہیں جس طرح آگے جانے والے مسافر کراچی سے گزر جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ بے وقوف اور احمق کوئی انسان نہیں ہے جو اس سفر کی جگہ پہ اپنا پڑاؤ ڈال دیتا یا جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بقائے دوام کا سندیسا یا آب حیات کا جام پی کے آیا ہوں. جو بھی اس کائنات میں پیدا ہوا ہے مرنے کے لیے پیدا ہوا. تو عقل مند انسان وہ ہے جو اس عارضی اور فانی زندگی میں اس زندگی کے لیے کچھ سامان فراہم کر لیتا ہے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور جس کی حیثیت اس دنیا کے مقابلے میں اس طرح جانی اور پہچانی جا سکتی ہے کہ یہ زندگی جس کو بہت لمبی ملی تو 100 سال مل گئی، کوئی بہت جی لیا اس کائنات میں تو 100 برس جی لیا، وگرنہ کچھ پھول بن کھلے مرجھا جاتے ہیں، کچھ جوانی میں شاخوں سے ٹوٹ پڑتے ہیں، کچھ ادھیر عمر میں رکھتے سفر باندھ لیتے ہیں. کوئی ہوتا ہے جو 100 برس کو پہنچتا ہے اور 100 برس کو بھی پہنچے تو پھر اسی طرح ایک دن اس پہ پناہ آ جاتی ہے جس طرح ٹمٹماتا ہوا دیا ہمیشہ کے لیے بجھ جائے. اس زندگی کے مقابلے میں
وہ زندگی کیا حیثیت رکھتی ہے اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے کریں کہ اس زندگی کا پہلا دن جو ہوگا وہ 50,000 سال لمبا ہوگا. کیا حیثیت ہے اس زندگی کہ پہلا دن اس زندگی کا 50,000 سال طویل. آج دنیا میں ہمارے ہاں جو تاریخ محفوظ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1900 سال کی ہے. قبل مسیح کی کوئی تاریخ ہمارے پاس موجود نہیں. 2000 سال اس سے بھی 25 گنا زیادہ لمبا ایک دن ہوگا. تو آدمی اہتمام کرے، انتظام کرے، جد و جہد کرے، کوشش و کاوش کرے تو اس زندگی کے سنوارنے کے لیے کرے. کتنا ہم اس زندگی کے لیے تگودو کرتے ہیں، دن رات ایک جھوٹ بولتے ہیں، فریب کاری کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، اور تو اور ہے اس زندگی کے چند روزہ ایام کو حسین، دلکش، خوشگوار اور خوشنما بنانے کے لیے صرف ضمیر ہی کو نہیں بیچتے بلکہ چادر محمد رسول عربی کو بھی بیچ دیتے ہیں. کیا ہے یہ؟ کتنے فرائض، کتنے مکر، یہ کیا اختلافات، یہ جو من گھڑت مسائل بنائے گئے ہیں یہ بھی اس 4 روزہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے. حقیقت ان کی کچھ نہیں. یہ مسئلے 11ویں کے، یہ فاتحے، یہ چہلم، یہ سوئم، یہ کل، یہ کیا ہے؟ صرف اس زندگی میں اپنے پیٹ کو ایندھن فراہم کرنے کے لیے کچھ بہانے ہیں جو لوگوں نے تراش رکھے. ہے کیا؟ صرف اس زندگی، اس کے پیچھے ہم اتنے دیوانے اور باولے ہو گئے ہیں کہ آخرت ہماری نظروں کے سامنے بالکل نہیں رہی. میں ایمانداری سے یہ بات سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر اس دنیا کا عارضی ہونا ہمیں معلوم ہو جائے، ہم کبھی اللہ رسول سے خیانت کا ارتکاب نہ کریں، ہم کبھی اللہ رسول کی بغاوت کو اختیار نہ کریں، ہم کبھی چادر نبوت کی سوداگری کو اختیار نہ کریں. صرف یہ ہے کہ اپنا پیٹ اس جہنم کو ایندھن فراہم کرنا ہمارا مقصد زیست بن گیا. اس کے برعکس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ زندگی تمہیں اس لیے عطا کی گئی ہے کہ اس چند روزہ زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لو. آخرت کے لیے ہم کیا کریں جبکہ آخرت کو سنوارنے والا دین ہی ہمیں معلوم نہیں ہے. آج کتنے بڑے افسوس کی، کتنے تعجب کی بات ہے کہ وہ دین جو سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے تھے اور جسے عرب کے بدوؤں نے، عرب کے جاہلوں نے، ان پڑھوں نے سمجھ لیا تھا، قبول کر لیا تھا، آج اس دین کو ہم نے اتنا پیچدار بنا دیا ہے کہ بڑے سے بڑا عقل مند آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا. اتنا مشکل بنا دیا اور اتنا لمبا کر دیا ہے دین کہ کوئی آدمی اس دین کو جس کو خود بنا لیا گیا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہی نہیں. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں ہم سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ بزرگوں کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں ایک ایک شہر میں تم نے اتنے اتنے بزرگ بنائے ہوئے ہیں، آدمی ساری عمر ان کے نام یاد کرتا رہے، نام یاد نہیں ہو سکتے. کس کا یاد؟ اتنی بستیاں مقدس اور شریف بنائی ہوئی
کہ اگر آدمی ساری عمر ان کی خاک چھانتا رہے ان بستیوں کی زیارت مکمل نہیں کر سکتا. جو بستی چلتی ہے ملتان سے لاہور شریف، ملتان شریف، پاک پٹن شریف، کلیر شریف، اجمیر شریف، اتنے شریف ہیں ساری عمر ہندوستان میں ہی گھومتے رہو باہر آدمی جھانکنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا. اتنے شریف پتہ نہیں یہ سارے محمد شریف ان کو کہاں سے مل گئے. اور شریف ان بستیوں کو بنایا ہے جس میں ہر روز لاکھوں کروڑوں روپے کی چرس پکڑی جاتی. یہ دین ہے. اتنا گنجلک کر دیا ہے دین کو. آپ ہنستے ہیں، رب کی قسم رونے کی بات ہے. اتنا گنجلک کر دیا گیا ہے دین کو کہ کوئی آدمی اس دین کا تصور کر کے اپنے دل کو ڈوبنے سے بچا نہیں سکتا. دین تو اتنا سادہ تھا کہ ان پر جانگلو جس کو کہا جاتا ہے نبی مکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا من الاسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول دین کیا ہے؟ کہا ان تشہد لا الہ الا اللہ. دین یہ ہے کہ اقرار کرو رب کے سوا خالق و مالک کوئی موجود وان محمدن عبدہ و رسولہ، اور اس بات کا اعلان کرو کہ محمد اللہ کے بندے بھی ہیں رسول بھی ہیں. بندے بھی ہیں رسول. ان تقوم الصلوات الخمس، 5 وقت کا نماز کا کرو. ان تو کی زکات، مال ہو تو 40واں حصہ اللہ کی راہ میں نکالو. ان تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حج کی ترجیحت ہو چکی تھی اور حضور نے فرمایا وان تحج البیت ان استطعت. اگر آج میر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے کہ پھر التفات دل دوستہ رہے نہ رہے. یہی اہل حدیث کا مسلک ہے. سن لو مسلک کی بات، بہت سنی ہوگی تم نے، ہمارے سیدھے سادے انداز میں بھی سمجھ لو. اہل حدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ اہل حدیث صرف اسی کا نام آؤ جس کو نبی نے جنتی کہا، اور جن چیزوں پہ جنتی کہا ان کو مان لو جنتی بن جاؤ گے. اضافہ کرو گے تو جنت ہاتھ سے. بات اتنی سیدھی سادی، سیدھا سادہ دین ہے. اس کو پیٹ دار نہ بناؤ. اور لوگوں یاد رکھو، اپنے بھی سن لے بیگانے بھی یاد رکھے، اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں ہے. اہل حدیث کسی بھائی کا نام نہیں ہے. اہل حدیث کسی گروہ کا نام نہیں ہے. اور مولانا فاروقی صاحب میری بات کو سنیے، بڑا اس کا ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی بڑا ہوتا ہے. جماعت اس کی ہوتی ہے جس کا اپنا کوئی منشور ہوتا ہے. گروہ وہ ہوتا ہے جس کی اپنی تراشی ہوئی کوئی نسبت ہوتی ہے. خدا کا شکر ہے ہم نے کائنات والوں کو کبھی اپنے کسی بڑے کی طرف نہیں بلایا. ہم نے کسی اپنی بستی کو اپنا مرکز نہیں بنایا. ہم نے اپنے لیے کوئی الگ ضابطہ تخلیق نہیں کیا. ہم فرقہ گروہ نہیں ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم پکار ہیں، ہم للکار ہیں، ہم آوازہ ہیں، ہم دعوت ہیں ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے کہ آؤ اگر دین اسلام کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس طرح اختیار کرو جس طرح محمد کے صحابہ نے اختیار کیا. کوئی اس میں اضافہ نہیں، کوئی اس میں پیچ. بتلاؤ ساری کائنات میں سب سے بڑا مسلمان کون تھا؟ سارے فرقے سوچے، حنفی بھی، شافعی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی، بستیوں
شیروں کی طرف نسبتیں کرنے والے بھی، شیروں پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھنے والے بھی، سب سوچیں ساری کائنات میں سب سے بڑا مسلمان کون تھا؟ ساری کائنات میں سب سے بڑا مسلمان ساری امت کے متفقہ فیصلے کے مطابق اگر کوئی تھا تو وہ صدیق اکبر تھا رضی اللہ تعالی۔ رب کی قسم ہے، انصاف تم کرنا، بات میری سن لو، گھر جا کے سوچنا، ساری کائنات میں صرف ہمیں جو کہتے ہیں اسلام صرف اتنا ہی ہے جتنا صدیق نے مانا تھا، اس سے زیادہ کوئی چیز کا اضافہ جو کرتا ہے وہ اسلام کی بات کیوں؟ جو کہتا ہے اسلام اس سے زیادہ تھا، پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ صدیق نے اسلام کو کم مانا ہے، صدیق نے اسلام کو کم مانا، کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی تھی جن کو ماننا چاہیے تھا لیکن صدیق نے ان کو تسلیم ہائے صرف ہم ہیں جو نہیں کہتے۔ کیا کہا تھا؟ صدیق کا یہ عقیدہ تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین نبی پہ مکمل ہوا۔ دین بناتا کون ہے؟ بولو، دین بناتا کون ہے؟ دین اتارتا کون ہے؟ دین اللہ بناتا ہے۔ شریعت سازی کا حق رب کے سوا کائنات میں کسی دوسرے کو حاصل، نبی کو بھی حاصل نہیں۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، حرام وہ ہے جس کو رب نے حرام قرار دیا، حلال وہ ہے جس کو رب نے حلال قرار دیا۔ تیرا اختیار نہیں ہے کہ تو رب کے حلال کو حرام، شریعت سازی کا اختیار نبی کو بھی حاصل ہے۔ نماز نبی نے بنائی ہے، کہا حکم آیا، بات کو ذرا توجہ سے سننا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ کس طرح قائم کروں؟ کہا جس رب نے تمہیں نماز کے قیام کا حکم دیا ہے طریقہ بھی وہی سکھلائے گا، طریقہ بھی جبریل آئے، نبی کو ساتھ کھڑا کیا، کہا دیکھو نماز اس طرح پڑھو، اور کیا کہا؟ کہا اللہ کے محبوب یہ وہی طریقہ ہے جو رب نے مجھے سکھلا کے بھیجا ہے، جو رب نے مجھے، یہ نہیں کہ بزرگ نے نماز کیسے پڑھی ہے، فقیر نے کیسے پڑھی ہے، محدث نے کیسے پڑھی ہے، یہ نہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح محمد الرسول اللہ نے پڑھی ہے۔ اور رسول اللہ نے کس طرح پڑھی؟ ہاکذا علمنی جبریل، رسول نے اس طرح پڑھی جس طرح جبریل نے سکھائی، اور جبریل نے کس طرح سکھلائی؟ جس طرح رب العالمین نے بتلائی ہے۔ شریعت سازی کا اختیار رسول کو بھی حاصل، صرف اللہ کو۔ اللہ نے شریعت اتاری جبریل کے ذریعے نبی محترم پر، اور ایک دن آیا جب کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ اللہ تیری قدرت پر قربان، تو نے کوئی بھی مسئلہ کشنا چھوڑا، اختلاف ہو سکتا تھا، دین مکمل ہو گیا، پتہ نہیں کون سا دین۔ رب نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین وہ مکمل ہوا ہے جس کا نام میں نے اسلام رکھا ہے۔ نبی کی حیات پاک میں دین مکمل، مکمل کس کو کہتے ہو؟ جس میں کوئی نقص باقی نہ رہے، جس میں کوئی نقص باقی۔ بتلاؤ جب نبی اس کائنات سے تشریف لے گئے دین مکمل تھا کہ نہیں تھا؟ اگر کہو مکمل تھا تو ہم پوچھتے ہیں مکمل تھا تو بعد میں جو چیزیں تم نے تراش لی ہیں وہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ تکمیل کے بعد اس میں کسی چیز کی گنجائش باقی رہتی، پھر گنجائش نہیں باقی رہتی، پھر اضافہ
یا کہو ہم نے دین میں اضافہ کیا، اور اضافہ کرنے والا دین میں نبی کے الفاظ میں کیا ہے؟ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اضافہ کرنے والا نبی کا پیروکار ہو سکتا؟ پھر بتلاؤ، یہ جو چیزیں تم نے ایجاد کر لی ہیں نبی نے ان کو بتلایا ہے کہ نہیں بتلایا؟ سوچو۔ آج اہل حدیث کی یہی پکار ہے، لوگوں ہم تمہیں کسی اپنے بڑے کی طرف نہیں بلاتے، ہم تمہیں اپنی بستی کی طرف دعوت نہیں دیتے کہ تم نے بریلی اختیار کیا، ہم نے بدایوں کو بنایا ہے، تم سہارنپور پہنچے، ہم مدراس سے آئے ہیں، تم بنارس کی بات کرتے ہو، ہم پٹنہ کی بات کرتے ہیں، تم ملتان کی بات کرتے ہو، ہم لاہور کی بات کرتے ہیں، تم کوفہ کی بات کرتے ہو، ہم بصرہ کی بات کرتے ہیں، تم بغداد کی بات کرتے ہو، ہم دمشق کی بات کرتے ہیں، تم بڑے کی بات کرتے ہو، مجھ سے بڑے کی بات کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے، ہم تمہیں کہتے ہیں تم جس کی جی چاہے بات کرو، ہم بات کرتے ہیں تو یا مکے کی کرتے ہیں یا مدینے کی کرتے ہیں۔ تم کسی بڑے کی بات کرو، کسی اونچے کی بات کرو، کسی بہتر کی بات کرو، کسی بلند پر کی بات کرو، ہم اس کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں رب نے کہا ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی۔ ہم نہیں کہتے، ہماری بات اور کہتے کیا ہے؟ آج افسوس یہ ہے حقائق کو پلٹ دیا گیا، حقائق کا چہرہ مسخ کر دیا گیا۔ وہ لوگ جو گستاخ ہیں ان کا نام عاشق رکھا گیا، اور جو محبت کرنے والے ہیں انہیں گستاخ کہا گیا۔ خرد کا نام جنو اور جنو کا خرد، بات الٹی۔ اور جو نبی کے مقابلے میں خود ساختہ بزرگوں کو لائے وہ تو محبت کرنے والے، اور جو نبی کے مقابلے میں کائنات میں کسی کو کچھ نہ سمجھے وہ گستاخ۔ سن لو ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات ایک طرف، کائنات کے فقیہ ایک طرف، کائنات کے امام ایک طرف، کائنات کے محدث ایک طرف، کائنات کے مفسر ایک طرف، اور اکیلا آمنہ کا لال ایک طرف۔ ساری کائنات کی بات کو ٹھکرا دو، محمد کی بات پہ آنچ آنے نہ پائے۔ ہماری دعوت، ہماری دعوت اور ہمارا، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کسی کو اپنی طرف نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ مولانا عبد الرحمان نے یہ کہا اس لیے مانو، ان کے منہ پہ کہتا ہوں۔ ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ مولانا عبد الستار نے کہا ہے اس لیے مانو۔ ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ سید داؤد غزنوی نے کہا اس لیے مانو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مولا میر نے کہا ہے اس لیے مانو۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بخاری نے کہا اس لیے مانو۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے ابن تیمیہ نے کہا ہے مانو۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے ابن قیم نے کہا ہے مانو۔ ہم کہتے ہیں جی چاہے مانو نہ مانو کوئی بات نہیں، لیکن جہاں سرتابی کا کوئی اختیار نہیں وہ صرف محمد کی ذات گرامی صلی اللہ۔ ہماری دعوت کتنی سادی، کتنی صاف، کتنی اجلی، کوئی پیچیدگی نہیں، صرف اتنا اسلام مان لو جتنا صدیق اور فاروق نے مانا تھا۔ انشاءاللہ صرف نجات ہی نہیں ہوگی بلکہ صدیق اور فاروق کے ساتھ جنت الفردوس میں جاؤ گے انشاءاللہ۔ نہیں تو ہم کو بتلاؤ کہ صدیق نے 11ویں دی تھی، فاروق نے فاتحہ پڑھا تھا، عثمان نے 40واں کیا تھا، علی نے کل پڑھایا تھا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انہوں نے کسی کی تقلید کی تھی، برا نہ ماننا۔
کسی کو واجب الاطاعت قرار دیا تھا؟ اگر انہوں نے نہیں دیا تھا اور یہ جنتی ہیں، یقیناً جنتی ہے کہ نبی نے ان کا نام لے کے ان کو جنتی قرار دیا. اور جو ان کی پیروی کرتے ہوئے صرف وہی کچھ کرتا ہے جو انہوں نے کیا، اس کے جنتی ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا؟ بات تو سیدھی ہے، سیدھی بات. اور آؤ حسن دیکھنا ہے تو پھر ان نفوس قدسیہ کا دیکھو جن کے اپنے بڑوں کے خلاف بات ہو تو اس پہ چائے بجوی نہیں ہوتے، پیشانی پہ سگن نہیں ڈالتے، کہتے یہ ہے ہم نے دین ولی کو نہیں مانا، دین نبی کو مانا ہے. اگر ہمارا بڑا کوئی بات نبی کے اور اللہ کے حکم کے خلاف کہتا ہے، ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار. تم بھی کہو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں عقیدہ پہلے بنایا گیا، قرآن حدیث بعد میں پڑھا گیا. پھر قرآن حدیث کو عقیدے سے چھڑوانا چاہتے، ہم کہتے ہیں تم کو تمہارا پکڑا ہوا دامن مبارک، لیکن معیار اس کو بناؤ. عزت امام ابو حنیفہ کی بھی کرو رحمت اللہ علیہ، عزت امام شافعی کی بھی کرو رحمت اللہ علیہ، عزت امام مالک کی، امام احمد کی، دوسرے بزرگوں کی بھی کرو، لیکن معصوم مانو تو صرف محمد ہاشمی کو مانو. نبی کے سوا کوئی ہو سکتا؟ اور مولانا غلام اللہ کی بات کر رہے تھے میرے بھائی، انہی کی بات کہتا ہوں. بریلویت کے خلاف تقریر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ کے کلام کی طرف آؤ، نبی کے فرمان کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں ہم تو بابوں کے دین ماننے والے ہیں. میں کہتا ہوں وہی شیخ کی بات، اس بات کو عام رکھو، جو بھی رب کے قرآن کے مقابلے میں، نبی کے فرمان کے مقابلے میں اپنے کسی بڑے کی بات کرے، وہ بابوں کے دین کو ماننے والا ہے، نبی کے دین کو ماننے والا، نبی کے دین کے ماننے والا وہی ہے. جب نام نبی آتا ہے تو کہتا ہے آمنا وصدقنا، پھر اختیارات مطلوب سمجھتا. اور اگر دلیل یہ دی جائے کہ یہ مسئلہ اگر غلط ہوتا تو فلاں امام کیوں کرتا، یہ مسئلہ اگر نادرست ہوتا تو فلاں بزرگ نے کیوں کیا، یارو قیامت کے دن تم سے بزرگوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے رب کا قرآن سنا، نبی کا فرمان سنا کہ نہیں سنا، سنا تو کیوں نہیں مانا. بات تو صرف. اور پھر آؤ ذرا دین کو سمجھو، کیا دین ہے. صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا دین کے معاملے میں، انہوں نے حوالہ بڑوں کا نہیں دیا، یا رب کے قرآن کا دیا یا نبی کے فرمان کا دیا. اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی وفات پاتے ہیں کہ امت کے درمیان پہلا اختلاف ہوا کہ نبی فوت ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اختلاف ہوا کہ نہیں؟ فاروق اعظم نے کہا، جس نے کہا کہ نبی پہ موت آئی ہے میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا. ابو بکر نے کیا کہا؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تو کہتا ہے کہ جو کہے گا نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا، میں کہتا ہوں نبی فوت ہو گئے. اختلاف ہوا کہ نہیں؟ اور دین کا مسئلہ تھا کہ نہیں تھا؟ اختلاف ہوا. کس طرح حل کیا؟ بزرگوں کی کشتی ڈلوائی کہ بڑا بزرگ. آج دلیل کیا دی جاتی ہے؟ کہتے ہیں فلانے بزرگ نے 40 سال عشاء کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے، اس کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ دلیل یہ ہے. جواب میں دلیل یہ دی جاتی ہے، یار تسی پکھے کو پرا کر کے اور رکھنا سی اسپیکر میں. دلیل کیا دی جاتی ہے جواب میں؟ کہتا ہے میرا امام مدینے میں پیدا ہوا، تیرا امام اجمی تھا، میرے امام کی بات سچی ہے کہ تیرے امام کی؟ اماموں کا مقابلہ کروایا جا رہا. وہاں کیا ہوا؟
چھوڑ دو. وہاں کیا ہوا؟ دونوں کے درمیان اختلاف ہوا. دونوں بڑے تھے. اس نے جواب میں یہ کہا تو مجھ سے اختلاف کرتا ہے. میں وہ ہوں جس کے متعلق نبی کائنات نے کہا تھا کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان پہ جاری کر دیا. تو میری بات کو کیسے ٹکراتا؟ اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں وہ ہوں جس کے لیے امام کائنات نے کہا تھا لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر من يؤمهم غيره، کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے میرے مصلی پہ کوئی دوسرا کھڑے ہونے کی جسارت کر سکتا؟ اس کے جواب میں حضرت عمر نے یہ کہا کہ میں وہ ہوں جن کی رائے کے مطابق آسمان سے کئی آیات اتری ہے اور جن کے لیے ام المومنین زینب سلام اللہ علیہا نے کہا ہے ان القرآن ینزل فی بیتنا ولکن ینزل علی رأی عمر. قرآن اترتا ہمارے گھر کے آنگن میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق. انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تو عمر ہے لیکن تو نہیں جانتا نبی نے تیری ساری زندگی کی نیکیوں کو میری ایک رات کی نیکیوں کے برابر قرار دیا تھا. یہاں مقابلہ ہوا ہے کہ تو بڑا کہ میں نہیں. وہی جو حضرت شیخ الحدیث نے آج پڑھی ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ہے. کس کی طرف لوٹاؤ؟ ہم یہ نہیں کہتے امام عبد الرحمان کی طرف لوٹاؤ. ہم یہ نہیں کہتے مفتی صاحب کو چھوڑو شیخ الحدیث کی طرف آؤ. اگر ہم کہیں تو مجرم. تمہاری ہی ڈھیریاں نہیں ہے. کہتے کیا کہتے ہیں یہ بزرگوں کو اس لیے نہیں مانتے کہ ان میں کوئی بزرگ ہوا ہی نہیں ہے اور بزرگی کا معیار سمجھا ہوا ہے دیے جلانے کو. کہتے ہیں ان کی قبر پہ کبھی دیا جلا ہے؟ کبھی کبھی میں جل جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں دیے وہاں جلاتے ہیں جہاں اندھیرا ہوتا ہے. جس کی قبر میں روشنی ہوتی ہے وہاں دیے کی ضرورت محسوس ہے. تم دیے جلاؤ, دل بھی جلاؤ, روشنی تب بھی نہیں ہوگی. دیے وہ جلائے جس کے اندر اندھیرا ہو, جس کے اندر روشنی ہو اس کے دیے کی ضرورت ہے. تیرے بدبودار تیل کے دیے کی اس کو ضرورت ہے؟ اس کو نہیں ہے ضرورت تیرے دیے کی. بزرگی کے دعوے. اور ابھی مولانا کہہ رہے تھے فاروقی صاحب تو بھی بھابھی ملا ہے. میں نے اپنے کئی دوستوں سے کہا, میں نے کہا جاؤ جاؤ 11ویں دینی ہے تو اپنے کسی آدمی کی دو. تمہیں 11ویں دینے کے لیے بھی ملا تو وہابی ہی ملا ہے. تمہارے ہاں تو بزرگوں کا اتنا کال پڑا ہوا ہے ہی نہیں کوئی. وہ بھی ملا تو ہمارا. جاؤ اٹھاؤ اس کی بنیاد الطالبین. اور تمہیں ایک حوالہ بتلا دوں, یاد رکھنا میرا عقیدہ یہ نہیں ہے, میرا نہیں یہ عقیدہ, لیکن جس کی 11ویں دیتے ہو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ 72 فرقے جہنمی جنتی ایک, اور 72 میں اس نے حنفیوں کو بھی شمار کیا. میں اپنا عقیدہ نہیں بتلاتا مولانا فاروقی صاحب, میرا عقیدہ یہ نہیں. لیکن جس کی 11ویں دیتے ہو اس نے تو سارے حنفیوں کو جہنمی کہا کہ نہیں بنیاد حوالہ میرے ذمہ. اور پوچھا کہ جنتی کون ہے؟ ہائے, اس نے کہنا چاہا اور اگر کہہ دیتا تو حق ہوتا. اگر کہتا اہل سنت, اس نے اہل سنت کا بنیاد الطالبین میں لفظ استعمال نہیں کیا, کہا جنتی صرف ایک گروہ ہے وہ اہل حدیث ہے. تم کو تو اپنا کوئی بزرگ بھی نہیں ملا بھی تو ہم سے چرایا ہوا ہے. مجھے ڈر ہے کسی دن امام عبد الرحمان کی تم 11ویں نہ شروع کر دینا. تمہارا کیا پتا ہے؟ میں تو عبد الغفور صاحب کو بغداد لے جانا نہیں چاہتا تھا. میں نے کہا کہیں وہاں چلے جائیں کہیں گے شیخ عبد القادر کا پوتا تو یہی آ گیا ہے. تمہیں کیا ملا تو اپنے گروہ سے نہیں, اپنے فرقے میں سے بھی کوئی نہیں ملا. اور فرقے میں سے بھی نہ ملتا تو کوئی معتدل ملتا. میرے جیسے کسی کو منا لیتے پیر جو کم از کم تمہیں کافر تو نہیں کہتا. بنایا بھی اس کو جس نے سارے حنفیوں کو جہنمی قرار دے دیا اور عقیدہ بھی ساتھ لکھا. کہا کیوں جہنمی ہے؟ کہتا ہے ایمان کی کمی بیشی نہیں مانتے, جو ایمان کی کمی بیشی نہیں مانتا وہ اہل نار میں تھے. اس کو مانا. بزرگ صرف ڈھیریوں کے بنانے سے بزرگ نہیں بنتا.
اگر ڈھیری کے بنانے سے بزرگ بن جاتا ہو تو ڈھیری تو 5 روپے کی مٹی ڈال کے بھی بنائی جا سکتی ہے، اور پھر یہ مٹی نہیں ڈالتے، اوپر پتھر بھی لگاتے ہیں کہیں پیر اٹھ کے بھاگ ہی نہ جائے، زندہ جو ہوا۔ اور بدبختو، پھر تم نے جو گمراہی اختیار کی تو پھر گمراہی کہیں رکتی نہیں ہے، پھر جہنم میں لے جا کے چھوڑتی ہے۔ جب عقیدہ اختیار کیا زندگی کا تو پھر ایک بدباطن نے لکھا حضور اس طرح زندہ ہے کہ حضور کی بیویاں شب بصری کے لیے حضور کی قبر میں پیش کی جاتی، عیاذ باللہ، معاذ اللہ۔ نبی کی اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی؟ میں کہہ رہا تھا بزرگ ہم میں بھی کم نہیں ہوئے، بزرگ اتنے ہوئے، رب کی قسم ہے ہمیں تو نام ہی یاد نہیں، ایک ایک شہر، اور تم نے تو ہر چرس پڑوسوں کی بستی کو سید اور شریف بنا لیا۔ ایسی ایسی بستیاں موجود ہیں جن میں ایسے ایسے اولیاء اللہ پیدا ہوئے کہ جن کی دعا کو کبھی رب بھی ٹالا نہیں کرتا تھا۔ کیا کہتے ہیں امام عبد الجبار غزنوی، جس قبیلے نے ایسا آدمی پیدا کیا ہو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس میں بزرگ نہیں؟ لکھا ہے ان کے پاؤں میں ناسور ہو گیا، جراح کو دکھایا، اس نے کہا کاٹنے کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں۔ پاؤں آگے کیا، نستر ابھی نہیں اٹھایا، ہاتھ لگایا تڑپ اٹھے۔ اس نے کہا حضرت آپ کو اتنی تکلیف ہاتھ کو لگانے نہیں دیتے، یہ کاٹا کیسے جائے گا؟ سوچ سوچ کر کہنے لگے ایک ہی صورت۔ کہا کیا صورت ہے؟ کہنے لگے میں نماز کی نیت مانتا ہوں، جب سجدے میں جاؤں تو تم آپریشن کر دینا۔ سجدہ کیا، جراح نے ناسور کاٹ کے پھینک دیا، سلام پھیری تو فرمایا میں نے تم کو کہا تھا نماز میں آپریشن کر دینا، تم نے کیا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا حضرت میں نے تو کاٹ کے بھی پھینک دیا۔ کہنے لگے رب محمد کی قسم مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ بزرگوں کی اگر بات کریں تو ہم میں وہ پیدا ہوا جس کو لوگ مولا امیر سیالکوٹی کے نام سے جانتے۔ ایک ہندو ڈاکٹر نے کہا کہ امرتسر میں جب اس کو آپریشن کے لیے لایا گیا تو اس وقت ابھی سائنس اور طب نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، آپریشن سے پہلے بے ہوش کیا جاتا تھا کلورو فارم سنگا کے۔ کلورو فارم لایا گیا، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ پاس کھڑے تھے، ہندو ڈاکٹر، امرتسر بڑا مشہور تھا اس زمانے میں پنجاب میں۔ کہا مولوی صاحب یہ کیا کرنے لگا ہے ڈاکٹر؟ کہا بے ہوش کرنے لگا۔ کہا بے ہوشی نیند کی بہن ہے، اور میں نے نبی کا جب سے فرمان سنا ہے کہ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سوو، میں نے زندگی میں کبھی سورہ ملک نہیں چھوڑی ہے۔ اس کو کون رک جائے، پہلے میں سورہ ملک کی تلاوت کروں پھر مجھے بے ہوش کرے۔ اب سورہ ملک آنکھیں بند کر کے سورہ ملک پڑھنی شروع کی، اور ڈاکٹر نے سمجھا کوئی لمحے دو لمحے کی بات ہوگی، پتا چلا مولوی تو بڑا لمبا پڑا، اس نے کلورو فارم سنا دیا۔ ڈاکٹر کا اپنا بیان چھپا، مولانا کو کلورو فارم سنایا گیا، بے ہوش ہو گئے، لیکن زبان اس وقت تک چلتی رہی جب تک سورہ ملک ختم نہیں ہو گئی ہے۔ بزرگوں کا مقابلہ نہ کرو۔ ہم کہتے ہیں دین اسلام بزرگوں کا نام نہیں ہے، بزرگ ہم نے بھی، اور تم نے صرف روٹی کھانے والے بزرگ پیدا کیے، ہم نے خون دینے والے بزرگ پیدا کیے۔ جاؤ، اگر یقین نہیں آتا تو ابن تیمیہ ایسے ایک بزرگ نکال کے دکھاؤ، ایک بزرگ کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ رات ہوتی ہے تو اپنے سجدوں سے آسمان اور زمین کے کناروں کو جگمگا رہے ہوتے ہیں، اور صبح ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ رات کو رب کی بارگاہ میں ہوئے، دن کو کفار سے جہاد کیے ہوئے۔ تم دن کو کفر کے فتوے دیتے ہو، رات کے حلوے کھاتے ہو اور مر جاتے ہو۔ تم نے بزرگ پیدا کرنے، تم نے وہ بزرگ پیدا کیے۔ مولوی فاروقی صاحب کے پاس کتاب ہے، لے کے آئے ہو کہ نہیں؟ وہ بزرگ پیدا کیے جو مرتے ہوئے کہنے لگے مر رہا ہوں بڑا افسوس ہے۔ کہنے لگے کس بات کا افسوس ہے؟ کہنے لگا میرے بعد پلاؤ اور زردہ کون کھایا کرے گا؟
خدا کی قسم اس کو 14ویں صدی کا امام اور مجدد لکھا گیا. اور پھر صبر نہ ہوا. لوگوں نے کہا غم نہ کرو مر جاؤ, تمہارے بعد تمہارا کوئی بندوبست کریں گے. 17 کھانوں کی فہرست تیار کر کے دی, کہنے لگا ہر جمعرات کو لے کے آیا کرنا, اگر کھا نہیں سکوں گا خوشبو تو پہنچا کرے گی. یہ بزرگ, کسی نے کہا جنت البقیع میں کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا کہ اس میں 70,000 لوگ ایسے دفن ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاتے, جس میں نبی کے چچا, نبی کے رشتہ دار دفن, نبی کے صحابہ دفن. حدیث پڑھی کہ نبی نے فرمایا نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا. سب نے کہا آمنا وصدقنا. تیسرا اختلاف ہوا, خلیفہ مہاجرین میں سے ہونا چاہیے کہ انصار میں سے. دونوں طرف بزرگ تھے. ایک طرف وہ تھے جن کے بارے میں رب نے کہا والذین تبوؤا الدار والایمان. انصار وہ ہیں جنہوں نے صرف مومنوں کو پناہ نہیں دی, ایمان کو بھی پناہ دی ہے. اور دوسری طرف مہاجرین, وہ مہاجرین کہ جن کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا کہ اگر وہ جو خرچ کرتے ہیں اگر اس کے مقابلے میں کوئی کائنات بھی خرچ کر دے تو ان کے ثواب کو پہنچ سکتے. وہ مہاجر موجود, دونوں طرف لوگ موجود. تلواریں کھنچ گئی, اختلاف پیدا ہوا. کسی نے اپنی بزرگی اور بڑائی کو معیار نہیں بنایا کہ میں بڑا بزرگ ہوں. کیا کہا نبی نے فرمایا ہے رب کے حکم کے مطابق کہ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. جھگڑا ہو جائے کتاب اللہ کی طرف آؤ, سنت رسول اللہ کی طرف آؤ. کیا کہا الائمۃ من قریش من بعدی. میرے بعد میری امت کا امام اگر ہوگا تو قریشی ہوگا. انصار نے حدیث سنی, کہنے لگے آمنا وصدقنا. یہاں کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں رفع یدین, یہ وہ حدیث ہے کائنات کی اکلوتی حدیث جس کو نبی کے ان 10 صحابہ نے روایت کیا ہے جن کا نام لے کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے. نام لے کے. جواب میں کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں جی امام صاحب نے تو یہ نہیں کہا, خدا کا خوف کرو. ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ. دین سادہ, دین میں لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف سفارہ نہ کرو. اور ہماری دعوت کائنات کی اکلوتی دعوت ہے جو لوگوں کو اپنی بستی کی طرف, اپنے قبیلے کی طرف, اپنی برادری کی طرف, اپنے بڑوں کی طرف نہیں بلاتی, بلکہ کائنات کو اگر بلاتی ہے ہم تو یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا محمد کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں صلی اللہ. اور دین صرف یہی دو چیزیں, اور یہی عقیدہ ہے ائمہ کا. وگرنہ بتلاؤ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کی تقلید کیا کرتے تھے, اور جو کام امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا وہ ہم سے کیوں کرواتے ہو. سوچو تو صحیح, کبھی غور کیا ہے. اور ابن حزم تیری تربت کا رب کی کروڑوں رحمتیں ہوں, اس نے کہا کہ اگر اسلام میں تقلید جائز ہوتی تو صدیق و فاروق کی تقلید کا حکم دیا جاتا. صحابہ کی تقلید کی جاتی عائشہ صدیقہ کی رضی اللہ تعالی, کہ صحابہ کہتے ہیں جب تک ام المومنین موجود تھی ان کے دروازے پہ نبی کے فرامین سمجھنے والوں کا ہجوم رہتا تھا. جب بھی کسی مسئلے کے سمجھنے کی ضرورت ہوتی نبی کے گھرانے پر دستک دی جاتی, نبی کی بیوی مسئلے کو نبی کی حدیث کی روشنی میں حل کر دیا کرتی تھی. تقلید کرنی ہوتی تو عائشہ کی جاتی رضی اللہ تعالی. کیا دین بنایا, دین سادہ. ہم یہ کہتے ہیں آؤ ذرا ہماری بات سنو. ایک مسئلہ, جاؤ ساری دنیا کے مسلک کے لوگوں کو میرا چیلنج, ایک مسئلہ
ایک مسئلہ اہل حدیث کا کتاب اللہ کے خلاف، سنت رسول اللہ کے خلاف ایک مسئلہ، صرف ایک مسئلہ ثابت کر دو، رب کی قسم ہے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہم اس کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہیں۔ رب کی قسم، صبح کے سورج سے پہلے ایک مسئلہ بتلا دو۔ سینے میں ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ مولانا عبدالستار کی کتاب کے خلاف، سید داؤد غزنوی کے عقیدے کی بات، مولانا میر کے عقیدے کے خلاف نہیں، کہتے ہیں ایک مسئلہ رب کے قرآن کے خلاف، نبی کے فرمان کے خلاف، ایک مسئلہ بتلا دو، تمہاری مہربانی بھی، تمہارا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ تم نے ہمیں ٹوکا ہے حق پر، صبح کے سورج کے طلوع سے پہلے چھوڑ دیں گے، اور یا پھر تم ہم کو کہو کہ ہم تمہیں ایک مسئلہ بتلائیں، ایک نہیں، از عرش تاب فرش۔ اور یارو آخری بات کہہ دیتا ہوں، دنیا کے معاملات میں تم اتنے سیانے ہو، اتنے سمجھدار کہ 2 ٹکے کی سبزی خریدنے جاتے ہو یا 2 ٹکے کا تم سے کوئی سودا خریدتا ہے تو دیے گئے سکے کو الٹ کے دیکھتے ہو، پلٹ کے دیکھتے ہو، دیکھتے ہو نہیں دیکھتے؟ نوٹ 10 روپے کا لے کے آئے ایک آدمی، داڑھی رکھی ہوئی ہو، کہ بابا یہ لے لو، کہے گا کیسے؟ کہتا دیکھو تمہارے نوٹ سے اس کا کاغذ اچھا ہے، اس کی چھپائی سے اس کی چھپائی بہتر ہے، اس کے رنگوں سے اس کا رنگ خوبصورت ہے، اس کے سائز سے اس کا سائز بڑا، یہ کیلنڈر اتنا ہے، لے لو۔ کیا کہے گا؟ کہے گا پاگل ہے، جا اس کیلنڈر کو اپنی دکان پہ جا کے لٹکا، میرے پاس لانا ہے تو سکہ لے کے آ۔ کہو گے نہیں کہو گے؟ کہے گا پاگل، سکہ ہے، 10 روپے اوپر لکھا ہوا ہے، اسی طرح کی مہر لگی ہوئی ہے، اسی طرح کی چھپائی ہوئی ہے، اسی طرح کا کاغذ اس سے بہتر لگا ہوا۔ کیا کہو گے؟ کہو گے سب کچھ موجود ہے لیکن حکومت کی ٹکسال کی مہر اس پہ لگی ہوئی، اور جس پہ ٹکسال کی مہر نہیں ہے وہ سکہ اصلی ہو سکتا۔ اور دین کے بارے میں تم اتنے بے سمجھ ہو کہ ہر جبے والا، ہر پان والا، ہر سرمے والا، ہر پرے والا جو سکہ لے کے آئے چلا لیتے ہو۔ دین نبی کی تم نے یہ قدر جانی، کبھی مدینے والے کی اس پہ مہر دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ کبھی سوچا ہے اس پہ مدینے والے نے مہر لگائی کہ نہیں لگائی؟ اور مدینے والے نے خود کہا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو مردود، اور جس نے دین کے بارے میں ایسا سکہ چلایا جس پہ میری مہر نہیں لگی ہوئی وہ مردود۔ ایک مولوی کیا کہتا ہے مجھ کو، کہنے لگا یہ ٹوپی جو تم پہنتے ہو یہ نبی نے پہنی ہے، یہ اینک جو تم لگاتے ہو یہ دین میں جائز ہے، یہ جو تم کرتا پہنتے ہو تریزوں والا یہ قرآن میں آیا ہے۔ میں نے کہا تمہاری عادت ہے کہ مسئلے کے جواب میں ٹکسلا لے کے آتے ہو، سن لو، یہ دلیل عام دیتے ہیں، تم بھی سن لو بات عام۔ کہتے ہیں یہ ٹوپی کہاں آئی؟ میں نے کہا میں ٹوپی پہننے کو دین سمجھتا، اینک پہننے کو دین سمجھتا، یہ تریزوں والا کرتا پہننا دین سمجھتا، میں اس کو دین نہیں سمجھتا۔ پہنو، پگڑی پہن لو تب بھی ٹھیک ہے، ٹوپی پہنو بالکل نہ پہنو، پروفیسر یامین صاحب کی طرح بال بھی نہ رکھو پھر بھی کوئی بات نہیں، کوئی اس میں گناہ ثواب کی بات۔ میں نے کہا تم بھی تیجے چوتھے 40ویں کل کو کہہ دو دین کی بات نہیں ہے، میں تمہارا صبح 40واں دینے کے لیے تیار ہوں، تم بھی کہہ دو دین نہیں ہے۔ کیوں جی ہم کہتے ہیں چلو تم کو دین نہیں، ہم کہتے ہیں جائز ہے، کہنے لگا جی اسی کہہ دیے دین نہیں تو پھر مویا نے سانو کھوانی ہے کھیر، پھر کھیر کون کھوائے گا؟
پھر سانو کھیر نہیں کھوانی، پھر تو قربان حصہ لے جائے گا، پھر ہمیں لینے ہمارے پاس لینے۔ دین وہ ہے جس پہ نبی کی مہر، اور جس پہ نبی کی مہر نہیں، چاہے کتنا اونچے ترے والا ہو، اس کی بات دین ہو سکتی، اس کا سکہ اصلی ہو سکتا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو مردود، جس پہ مدینے والے کی مہر نہیں وہ سکہ دین میں چل سکتا۔ یہی ہماری دعوت۔ ہم کہتے ہیں تم حنفی رہو، تمہیں بریلوی کی طرف نسبت کرنے کا شوق ہے، تم بریلی رہو، کسی کو بنارس کی طرف کرنے کا شوق ہو بنارسی بن جائے، کسی کو مدراس کی طرف شوق ہو مدراسی بن جائے، کسی کو بہار کی طرف شوق ہو بہاری بن جائے، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن پکار یہ ہے کہ دین صرف اتنا جانو جتنا صدیق و فاروق نے جانا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، صرف اتنا دین، پھر کوئی اختلاف۔ اور اگر جھگڑا ہو جائے اپنی لال کتاب اٹھا کے نہ لاؤ، یا نبی کا فرمان لاؤ یا رب کا قرآن لاؤ۔ آمنا باللہ، یہی ہماری دعوت، یہی ہمارا آوازہ، یہی ہمارا ہوکا، یہی ہمارا پکار، اور اسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسی پہ زندہ رکھ، اسی پہ خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔